ہم نے یہ تو سنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن کیا ہمیں اس بات کا مطلب معلوم ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیکی آپ کے خلوص سے دل کے ساتھ ہوئی ہوگی تو آپ کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ آپ کی زندگی میں ضرور بھی ضرور وہ نیکی واپس پلٹ کر آئے گی، چاہے کسی بھی شکل و صورت میں ہو۔ اس بات کی ایک مثال کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے منت یوں مانی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس آبادی میں صبح کے وقت جو بھی سب سے پہلے نظر آئے گا میں اس پر صدقہ کروں گا۔ اگلے ہی دن جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اسے وہاں ایک عورت نظر آئی۔ اس نے اپنے صدقے کا مال اس عورت کے حوالے کر دیا۔ واپس جب آ رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ عورت تو بہت بری عورت ہے، گنہگار عورت ہے۔ اگلے ہی دن دوبارہ وہ شخص اس مقام پر پہنچا تو وہاں اسے ایک شخص نظر آیا۔ اس نے وہ صدقے کا مال اس شخص کے حوالے کر دیا۔ واپس آنے پر کسی نے اس سے کہا کہ یہ شخص تو بہت برا شخص ہے، یہ بہت گنہگار آدمی ہے۔ اگلے ہی دن تیسری مرتبہ اس نے جب صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور وہ اس مقام پر پہنچا تو وہاں دوبارہ سے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے صدقے کا مال اس شخص کے حوالے کر دیا۔ واپسی پر اسے کسی نے کہا کہ یہ شخص تو بہت مالدار ہے، آپ نے ایک امیر آدمی کو صدقہ دے دیا۔ یہ تینوں صدقے دینے کے بعد اس آدمی کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اگلی ہی رات جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تینوں صدقے قبول فرما لیے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ پہلی عورت جو بری عورت تھی وہ برا کام تنگدستی اور غربت کی وجہ سے کر رہی تھی، لیکن جب سے اس شخص نے اسے صدقے کا مال دیا تھا اس عورت نے وہ برا کام چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو برا شخص تھا وہ ایک چور تھا اور وہ چوری تنگدستی اور فکر و فاقہ کی وجہ سے کر رہا تھا، لیکن جب اس شخص نے اپنے صدقے کا مال اس چور کو دیا ہے اس چور نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو مالدار تھا لیکن کنجوسی کی وجہ سے مشہور تھا اور اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں صدقہ نہیں دیا تھا، لیکن اس شخص نے جب اپنا صدقہ اس مالدار شخص کو دیا ہے اس امیر آدمی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دینا شروع کر دیا ہے۔ لہذا یہ تینوں صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی قبول فرما لیے ہیں۔ یہ ساری کہانی، سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اور یہ بات بھی ہم نے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایک مسجد کے باہر لکڑی کا قلعہ ٹھوک دیا تاکہ کوئی بھی مسافر اپنا گھوڑا یا اپنا جانور لائے، اپنی سواری کو لے کر آئے تو اس قلعے کے ساتھ باندھ سکے اور وہ بے فکری کے ساتھ اپنی نماز پوری کر سکے۔ لیکن ایک اور شخص نے آ کر اس قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اس لکڑی کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ قلعہ مسجد کے دروازے کے ساتھ لگا ہوا ہے، آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، لہٰذا اس نے وہ قلعہ اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ دونوں شخص جو تھے، ان دونوں شخص کے ارادے اور دونوں شخص کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پسند فرمایا، کیونکہ ان کی نیت درست تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں کی نیکیاں قبول فرما لی۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کی نیکی کو، کسی بھی مسلمان ایمان والے شخص کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر کسی بھی مناسب موقع پر، کسی بھی مناسب وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو کسی اور صورت میں اس شخص کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے، ہمارے ارادے پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کی صورت میں آپ کے دل پر نظر فرماتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ نیک ہو اور کام غلط بھی ہو لیکن ارادہ نیک ہو کہ آپ کے کام کے بعد اس کا اچھا رزلٹ آ سکے تو آپ کا وہ برا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل کا ارادہ غلط ہو اور آپ نیک کام کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے اور آپ کا وہ نیک کام غلط کام کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اس میں آپ کی خلوص سے دل کا بہت بڑا عمل دخل ہونا چاہیے، اور آپ کی نیکی قبول بھی تب کی جائے گی جب آپ کے دل میں خلوص نیت ہوگی، جب آپ کے دل کے اندر اخلاص ہوگا تو آپ کی نیکی کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیکی کرتے ہیں اور ساتھ میں ریاکاری کا ارادہ بھی ہو تو آپ کی نیکی کو کبھی بھی نیکی کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اس شکل و صورت میں ہے کہ جب آپ کے دل میں اخلاص ہو،
अगर आपके दिल में इखलास नहीं है, रियाकारी है, या आपके दिल में उस नेक काम के पीछे कोई बुरा इरादा है, तो कभी भी आपकी नेकी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकी कबूल नहीं फरमाता जो ईमान वाले नहीं हैं, कि जिनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं है, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल नहीं फरमाता। नेकी के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले आप ईमान वाले हैं, दूसरी शर्त कि आपके दिल में इखलास है। अगर ऐसा है तो ज़रूर भी ज़रूर आपको उस नेकी का अजर मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार तरीक़ों से नेकी कर सकते हैं। हम किसी की तंगदस्ती दूर करके नेकी कमा सकते हैं, हम किसी प्यासे को पानी पिलाकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी को नेकी की दावत देकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी को नमाज के लिए बुलाकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी को नमाज का तरीका सिखाकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी को वुज़ू का तरीका सिखाकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी को इसराफ से मना करके नेकी कमा सकते हैं, हम किसी शख्स को नेकी का मशवरा देकर नेकी कमा सकते हैं, हम किसी इंसान को बुरे काम से मना करके रोक के नेकी कमा सकते हैं, हम अपनी औलाद को नेक काम पर लगाकर अपने लिए सदका जारिया बना सकते हैं, अपने लिए बहुत सारी नेकियों बाइस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बल्कि हज़ारों तरीके हैं नेकी करने के, हज़ारों शक्ल सूरतें हैं नेकी करने के। नेकी करना बहुत आसान है, लेकिन हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है, हमें तवक्कुल की और शुरू करने की ज़रूरत है। अगर हम ये सोच कर नेकी का इरादा करेंगे कि जी कल करूँगा, परसों करूँगा या अगले दिन करूँगा, तो शायद आप कभी भी नेकी न कर सकें। लेकिन अगर आप नेकी करना शुरू कर देते हैं तो आपको अगली नेकी की तौफीक मिलती है, और इस तरह ये नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर आपकी नेकियों में एक बहुत बड़ा ख़जाना जमा हो जाता है। आपकी नेकी तभी दरिया में महफूज रह सकती है जब आपके दिल में इखलास होगा। लिहाजा हमेशा अपनी ज़िंदगी में इखलास को लाजिम रखें, किसी भी काम में इखलास को लाजिम रखें, कि इखलास ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत का बायस होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।